الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں نشاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ایمان کا تحفظ بے پناہ دشوار ہو چکا ہے، اور اس بات پہ ہمیں کوئی حیرت و استعجاب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آج کے اس دور کی سچویشن 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ اس دور میں لوگ صبح کریں گے ایمان کی حالت میں اور شام کریں گے کفر کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص صبح میں صاحب ایمان ہے، شام میں وہ کسی اور کفر کے ٹولے میں جا کر مل جائے گا اور آپ کو بدلے ہوئے کیمپ میں نظر آئے گا۔ ہم جب اپنے دور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور وہی دور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کبھی صحیح العقیدہ سنی اور صاحب ایمان ہوتے ہیں، اچانک ہم اسے غیروں کے کیمپ میں دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کے دور میں بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو علم دین سے ناآشنا لوگ ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں، تردد کا شکار ہیں کہ بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خوش کہتا ہے۔ فرقوں کی اس بھیڑ میں کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے؟ اس لیے کہ سب یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جتنے فرقے پائے جاتے ہیں کوئی ایک ہی حق پر ہوگا نا اس میں سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک ہی ہوگا، اور دعویٰ سب کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اس لیے کہ سرکار نے جہاں اپنی امت میں فرقوں کی پیشن گوئی فرمائی تھی، وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک ہی حق پر ہے۔ دعویٰ سب کا یہی ہے کہ حق پر ہم ہیں اور ہمارے علاوہ باقی سب جو ہے وہ جہنمی ہے، اسی لیے سرکار نے یہ فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دیکھیے ہماری حقانیت کی دلیل بہت ساری جہاں ہے، وہاں چند دلیلیں یہ بھی ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں غیر بھی آ جاتے ہیں۔ سنیوں کی مسجد میں
دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، وہابی بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے بھی آ جاتے ہیں، سب آ کے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور حال یہ کہ ہمارے عقیدے کو شرک بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور جو امام یا رسول اللہ ہر جمعے کو سلام میں پڑھتا ہے اس کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم جو ہیں نہ کسی دیوبندی کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ کسی وہابی کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی اہل قرآن کے پیچھے، نہ کسی شیعہ کے پیچھے، نہ کسی رافضی کے پیچھے، اور نہ کسی بوہرا کے پیچھے، کسی بھی فرقے کے بارے میں آپ علماء اہل سنت کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہی مسئلہ ملے گا کہ ان تمام بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، اور جو پڑھے گا اس کی نماز ہوگی نہیں، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حق پر صرف ہم ہیں اور باقی یہ سب بد مذہب ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو کسی ایک کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیں قابل امامت سمجھتے ہیں اور سب کے سب ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ ہماری حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم کبھی کسی وہابی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے، کسی بھی بد مذہب کی مسجد میں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صدی پہلے نہیں پھیلایا، بلکہ کب پھیلایا؟ 1400 سال پہلے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ وہی حق پر ہوگا جو 1400 سال سے جس کی کڑیاں ملی ہوئی ہوگی، اور جو فرقہ، جو عقائد، جو نظریات 1400 سال کے بعد قائم ہوئے ہیں وہ نیا فرقہ ہوگا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مجھے آپ بتائیے کہ کڑیاں کس کی ملی ہوئی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ کہ وہابی دیوبندی 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، اور ایک بات اور بتا دوں، 1857 سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی یہ نہیں تھے۔ ان کی پیداوار 1857 کے بعد ہوئی ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو سنی ہے ہماری کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، تابعین سے ملی ہوئی ہے، صالحین سے ملی ہوئی ہے؟ ہمارے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں ہر صدی میں آپ کو ملیں گے، اور دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے عقائد کے ماننے والے، چونکہ یہ مذہب نیا ہے، یہ فرقہ نیا ہے، اور 1.5 صدی پہلے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس لیے اس کے ماننے والے 1857 سے پہلے نہیں تھے، اب موجود ہوئے ہیں۔ جو لوگ آج تبلیغی جماعت میں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کب تبلیغی جماعت میں گئے، تو کوئی کہے گا 10 سال پہلے، کوئی کہے گا 20 سال پہلے۔ تو پھر ان سے آپ پوچھئے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم تو تبلیغی ہو، تو تمہارے باپ جو تھے وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ پوچھئے ان سے تمہارے باپ کا عقیدہ کیا تھا، تمہارے باپ کا نظریہ کیا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا باپ بھی جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں جو ہے چلے کاٹا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے علماء دیوبند کے عقیدے سے جو ہے وابستہ تھا، تو آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پوچھئے کہ اچھا یہ بتائیے تمہارا دادا کون تھا؟ اور بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہمارے دادا بھی وہابی تھے، تبلیغی تھے وہ بھی، تو پوچھئے تمہارے پر دادا کون تھے؟ اس کو کہنا پڑے گا ہاں وہ بریلوی تھے۔ بس وہاں سے گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتنے پہلے یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے کہ ان کے عقائد اور نظریات کے ماننے والے ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آج مسجدیں، ہر شہر کا یہی حال ہے کہ مسجدیں سب سنیوں کی ہوتی ہے، بریلویوں کی ہوتی ہے، ان کو قبضہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر حق پر یہ ہوتے صحابہ، تابعین اور علماء امت سے رشتہ ان کا ملتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی قدیم مسجدیں ہیں وہ سب ان کی ہوتی، مولانا احمد رضا کے ماننے والوں پر جو ہے قبضہ کرنا پڑتا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف نیاز کا ہے، فاتحہ کا ہے، عرس کا ہے، اور قیام کا ہے، صلاۃ و سلام کا ہے۔ بلا شبہ یہ اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات ایسے ہیں کہ اگر دیوبندی طبقہ اپنے عقیدوں سے توبہ کر لیں اور پھر وہ فاتحہ نہ کریں تب بھی ہم ان کو سنی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہو جو علماء اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اور سنو، آج جو لوگ تمہیں یہ مزاج دیتے ہیں
کہ میلاد شرک ہے، قیام کرنا جو ہے وہ بدعت و حرام ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت و حرام ہے، کسی بزرگ کی فاتحہ بدعت و حرام ہے۔ سنو مسلمانوں، غور سے سنو اور پوچھو ان کے مولویوں سے کہ تمہارے بہت بڑے مولوی ہیں، مولوی قاسم نانوتوی، تمہارے بہت بڑے مولوی ہیں مولوی رشید گنگوہی، جن کو یہ لوگ غوث الاعظم کہتے ہیں، تمہارے بہت بڑے مولوی ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، پوچھئے کہ وہ جس سے مرید تھے صلاۃ و سلام کے سلسلے میں، فاتحہ کے سلسلے میں اور ان سب بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے؟ دراصل قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی اور اشرف علی تھانوی یہ تینوں مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے معمولات کو باعث ثواب، جائز، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باعث ثواب ہے، جائز ہے، بلکہ میں ان معمولات کا عامل بھی ہوں، اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ اب پوچھو کہ تمہارے ان مولویوں نے حاجی امداد اللہ جو کہ سلام پڑھتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، میلاد کرتے تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں انہوں نے دلائل کے ذریعے انہی معمولات کو جو ہے باعث ثواب قرار دیا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ شرک ہے، تو تم نے ایک مشرک کو اور ایک بدعتی کو اپنا پیر کیسے مان لیا؟ اور پیر بھی کیسا مانتے جانتے ہیں آپ؟ حاجی امداد اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے وہ۔ دیکھو رشید گنگوہی کی کتابیں اٹھا کے، اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو رحمت للعالمین اس نے کہا ہے، اور فتویٰ بھی دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی کو رحمت للعالمین کہنا جائز ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اور ان کا اصل اختلاف وہ ہے کہ علماء دیوبند نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں انبیاء کرام اور اولیاء اذان کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ جب یہ کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی میں موجود ہے، وہ منظر عام پر آئیں، علماء اہل سنت نے اس کا مطالعہ کیا، اور ان عبارتوں کو جب علماء اہل سنت نے پڑھا تو علماء اہل سنت نے ان کو متنبہ کیا کہ تمہاری فلاں کتاب میں فلاں عبارت سے کفر ٹپک رہا ہے، اس سے تم توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی تو اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے 30-40 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ تقویۃ الایمان جس کی آج دیوبندی جو ہے جس کو اپنا عقیدہ نامہ بنائے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا اور اسے کافر قرار دیا ہے۔ علماء دیوبند نے پھر اس کتاب کی حمایت کی اور اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ کتاب اتنی مقدس ہے کہ اس کا پڑھنا اور اپنے پاس رکھنا عین اسلام ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کتابیں آپ کے سامنے ہیں، سب کتابیں، اس میں جتنی عبارتیں ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، قابل گرفت فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ علماء اہل سنت کا الزام صحیح ہے یا وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی عالم نے گستاخی نہیں کی ان کی بات صحیح ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بات بتانا اور ضرور سمجھوں گا میں کہ یہ بھی سن لو کہ علماء دیوبند نے یہ کتابیں امت کو لڑانے کے لیے لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اعلان بھی کر دوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے تو مجھ سے 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ اور کیسٹ بن رہی ہے، بعد میں کیسٹ سننے کے بعد کوئی بھی مالیگاؤں کا ترام خان دیوبندی مولوی اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے تو وہ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ یہ ساری کتابیں علماء دیوبند کی ہیں اور جو یہ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جسے شک ہو، جسے شبہ ہو، وہ دور کر لے۔ بہت دنوں سے اس اختلاف کی سرگزشت تم سنتے رہتے ہو، آج جو ہے تمہیں موقع ہے، اگر تم چاہو تو بعد میں پروگرام ختم ہونے کے جتنے حوالے میں نے دیے ہیں کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، کھول کھول کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے توہین رسالت کا جو الزام علماء دیوبند پر لگایا ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، مضبوط اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، یہ لڑانے کے لیے لکھی گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے مصنف نے یہ اعتراف خود کیا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سنی علماء جو ہے مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، لڑانے کی بنیاد تو تم نے قائم کر دی ہے اور اب الزام ہمارے اوپر ڈالتے ہو۔ یہ کتاب جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی اس پر نام لکھا ہوا ہے اور لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔
اس کا نام ہے حکایات اولیاء. آپ حوالہ نوٹ کریں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو، اور بعد میں آپ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں. لیکن صفحے ملانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کتب خانہ یہاں دیا جا رہا ہے اسی میں آپ تلاش کریں. کسی دوسری کتب خانے کی چھپی ہوئی کتاب میں آپ تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے صفحوں کا فرق نکلے. سمجھے؟ یعنی اس لیے کہ ہر کتب خانے والا نئی کتابت کراتا ہے، صفحات میں جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ صراط مستقیم کی وہ عبارت جس میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، یہ ایک پرانا ایڈیشن میرے پاس ہے، اس میں صفحہ نمبر 96 پہ ہے، اور جو نیا ایڈیشن میرے پاس ہے اس میں صفحہ نمبر 116 پر وہ عبارت ہے. اب کہاں 96 اور کہاں 16 آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک بچنے کی صورت یہ بھی ہے کہ صفحات ہر ایڈیشن میں چینج کرتے رہو تاکہ علماء اہل سنت جب حوالہ دیں تو ہم اپنی عوام کو اس صفحے پہ دکھا دیں، نہ ملنے کی صورت میں مطمئن کر دیں. یہ کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ بات. تو بہرحال مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک حکایت اس میں بیان کی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتاب لکھی تو لکھا ہے کہ پہلے اس کو عربی میں انہوں نے لکھی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض الفاظ ذرا تیز ہیں اور بعض جگہ شدت ہو گئی ہے، اور بعض جگہ میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، چھوٹے شرک کو بڑا شرک میں نے لکھ دیا ہے. یہ کارنامہ میں نے اس کتاب میں انجام دیا ہے. پھر لکھا ہے کہ اس وجہ سے اس کتاب کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، مسلمانوں میں شورش، انتشار، اختلاف، پھوٹ، یہ سب ضرور ہوگا، لیکن لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. سنیے حکایات اولیاء کے مصنف کی زبانی، صفحہ نمبر 98، حکایت نمبر 59. لکھا ہے مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں لکھی، اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی، اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. سن لیا آپ نے؟ تقویۃ الایمان کے مصنف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ کتاب کس مقصد کے تحت لکھی ہے، اور 3 فاش غلطیوں کا بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ اس میں تیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں شدت برتی گئی ہے، اور اس میں جان بوجھ کر قصداً شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا ہے، جسے اللہ اس کے رسول نے چھوٹا شرک قرار دیا تھا. مولوی اسماعیل دہلوی نے جان بوجھ کر اسے شرک جلی قرار دے دیا. یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کا خود اعتراف ہے، اس کتاب کے مصنف کا خود اعتراف ہے. اگر اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ ہوں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ کیا امت میں آگ لگانے کا کام تقویۃ الایمان کے ذریعے نہیں لیا گیا ہے؟ اور انگریزوں سے اسی لیے جنگ کرنا حرام تھا. مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا ہے، کتاب کا نام ہے تواریخ عجیبہ، اس میں جو ہے یہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی ایک دفعہ شاید کلکتہ میں تقریر کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو سکھوں سے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، سکھوں سے جہاد کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، لوگوں کو ابھار رہا تھا. تو ایک شخص اس میں سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ سکھوں سے جہاد کرنے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں انگریزوں نے ہمارا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے، تم ان سے جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے، ان سے جہاد کی تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان سے جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت سے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس حکومت کے اوپر آنچ آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ڈیفینس کریں. کتنے وفادار ہیں انگریزوں کے. اور اسی طرح سے مولانا اشرف علی تھانوی کو کتنا دیتے تھے انگریز معلوم ہے؟ ہر مہینے 600 روپیہ. اور یہ میرا جھوٹا الزام نہیں ہے، یہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین، دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، انگریزوں کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. ہندوستان میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی قوم سے تھا تو وہ قوم مسلم تھی، اس لیے انگریزوں نے ضروری سمجھا تھا
کہ مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دو، دو حصوں میں بانٹ دو، مولویوں کے ذریعے سے یہ کام لیا گیا۔ آج اعلیٰ حضرت کو یہ انگریزوں کے ایجنٹ کیوں کہتے جانتے ہیں؟ جو چور ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو ہی چور کہنے لگتا ہے۔ مارے گاؤں کا کوئی بھی مولوی ہو، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تم بھی کتابیں لے کر آؤ، ہم بھی کتابیں لے کر آئیں گے، تمہارا بھی اسٹیج لگے اور ہمارا بھی اسٹیج لگے، میں ثابت کروں گا تمہاری کتابوں سے کہ تم انگریزوں کے دلال ہو، انگریزوں کے ایجنٹ ہو، انگریزوں کے وفادار ہو۔ تم نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جو ہے جہاد کرنا حرام ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کتابیں امت مسلمہ میں لڑانے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہ سنسنی خیز انکشاف آج حکایات اولیاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد اب اس کے اندر تیز الفاظ کون سے استعمال کیے گئے میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ ایک بات مجھے بتاؤ، تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اپنے باپ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ تمہاری ماں تمہارے باپ کے بارے میں اگر کوئی غلط جملہ استعمال کرے تو تم برداشت کرو گے؟ خطبے میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، بیٹے سے زیادہ نہ ہو جائے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ مومن وہی ہے جو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر شے اور ہر انسان سے زیادہ سرکار سے جب تک محبت نہ ہوگی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، صفحہ نوٹ کریں، حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 92۔ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کی شان سے کسے انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ اللہ کی شان بیان کرنے کے آڑ میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین کی جا رہی ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ ناچیز کی جو اہمیت ہے نا اس سے کمتر اہمیت انبیاء اور اولیاء کی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ بتاؤ کیا تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہے؟ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے، خود پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کبھی قرآن فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ لیکن مولوی اسماعیل دہلوی جو ہے اپنے نبی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ 1920 عیسوی میں ہندوستان مخالفین اسلام کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف تحریکیں پوری طاقت سے کام کر رہی تھیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی بھی تنظیمیں تھیں اور مسلم قیادت کے دعویٰ کرنے والے لیڈر بھی بہت تھے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں صفحہ نمبر 30 پر ایک اور عبارت لکھی گئی ہے، سنیے، لکھا ہے یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، ہر مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، جتنے انسان ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں، اولیاء اعظام بھی مخلوق ہیں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کی ان کی عظمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی تھی، ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ حاضری اذن لے کر، اجازت لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو بھی مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفحہ نمبر 30 پر مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، بڑی مخلوق سے مراد انبیاء اور اولیاء اور چھوٹی مخلوق سے مراد ہم جیسے گنہگار،
تو مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ہر مخلوق چمار سے زیادہ. بتاؤ کیا ہمارے پیغمبر ہمارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی ذلیل مخلوق پر قرآن نازل فرمائے گا؟ عزیزان گرامی بتاؤ کیا اس عبارت سے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی؟ زور سے بولو ہوتی ہے نہیں؟ ایک اور عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. صفحہ نمبر 48 پر مولوی اسماعیل دہلوی ایک عقیدہ لکھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو سنانے سے پہلے میں تمہارا عقیدہ جاننا چاہوں گا. بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خطرناک سوال ہے لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے. جنت میں داخل کیے جائیں گے یا جہنم میں؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا یا نہیں. بتاؤ مسلمانوں، ہمارے پیغمبر کو، رسول کو، نبی کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ وہ جنتی ہیں؟ وہ نبی جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ محشر میں جس کے اوپر نگاہ رحمت پڑ جائے گی وہ بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. میرے آقا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے بے شمار لوگوں کو فرما دیا کہ تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی، 10 صحابہ پر مشتمل، جس کے بارے میں سرکار نے دنیا میں فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو. اور شفاعت پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں. جو نبی دوسروں کی شفاعت کی ضمانت دے رہا ہو، دوسروں کو جہنم سے آزاد کرنے کی ضمانت دے رہا ہو، کیا اسی نبی کے بارے میں یہ بات آپ برداشت کریں گے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وہ جنتی نہیں، مالک جنت ہے، جسے چاہیں گے قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دیں گے. قرآن عظیم فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سرکار نے اس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلتا رہے گا. اور اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو خود اپنے بارے میں علم نہیں کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یا جنت میں. قبر میں کیا ہوگا ان کو خود نہیں معلوم. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ ذات جس کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، قبر میں جس ذات کے بارے میں سوال کرنا ایمان کی ضمانت ہو، اسی ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا ان کو نہیں معلوم. کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، صفحہ نمبر 100 پر ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں. حدیث پاک پہلے آپ سن لیں تاکہ پورا بیک گراؤنڈ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک صحابی رسول کی کیا گفتگو ہوئی اور اس موقع پہ سرکار نے کیا کہا، اس کا کیا معنی تھا اور اس معنی کو اسماعیل دہلوی نے کن لفظوں میں بیان کیا ہے. ایک صحابی رسول ایک جگہ گئے جس کا نام ہے ہیرا. وہاں سے وہ لوٹے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اتنا انہوں نے کہا تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم میری قبر سے گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو سرکار نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ مت کرو. بس اتنا مفہوم حدیث پاک کے الفاظ سے ثابت ہے. لیکن مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا، یعنی جو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سرکار نے گویا ایسا فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو میں سجدے کا مستحق نہیں ہوں. یہ سنیے صفحہ نمبر 100 کی عبارت. مولوی اسماعیل دہلوی اسی حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں. بتاؤ سرکار نے کیا یہ خطرناک جملہ استعمال کیا تھا؟ حدیث پاک کا ایک نقطہ بھی اس مفہوم اور اس معنی کی تائید نہیں کرتا ہے.
میرے अजीजों और मेरे दोस्तों, मुझे बताओ, क्या मर कर मिट्टी में मिलने का अकीदा इस्लाम का अकीदा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़क़ु, और रिस्क दिया जाता है, रिस्क दिया जाता है। फनबियुल्लाह हय्युन। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहली एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जब मैं मेराज के लिए जा रहा था तो मेरा गुजर हजरत मूसा की कब्र से हुआ, तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, जितने अंबिया किराम इस दुनिया में जलवागर हुए सब जिंदा हैं, और अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन के ऊपर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। लेकिन मौलवी इस्माइल दहलवी लिख रहे हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी, यानी सरकार ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो कब से देख रहे हैं। सुनो, फिर ये बताओ कि मरने का लफ्ज तुम अपने पीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? अगर तुम्हारे बाप के लिए अगर कोई ये कहे कि तेरा बाप मर गया, तो यकीनन मर गया का लफ्ज आपको खराब लगेगा। आप जब अपने बाप के बारे में जुमला सुनना गवारा नहीं करते, आप जब अपने पीर के बारे में जुमला सुनना गवारा नहीं करते, तो मुझे बताओ, क्या नबी के बारे में कोई मरने का लफ्ज इस्तेमाल करे तो क्या ये उसके दिल में छुपा हुआ निफाक जाहिर नहीं करता है? और यही वजह है कि इस इबारत को नए एडिशन में चेंज कर दिया गया। आप नया एडिशन इसका लीजिए तो उसमें है कि यानी मैं भी एक दिन मरकर कब्र में जा सोऊंगा। ये देखिए नए एडिशन में, कब्र में जा सोऊंगा। बताओ, इतराफ कर लिया है या नहीं कि इससे तौहीन होती है? अगर ऐसा नहीं होता तो इस इबारत को बदलते नहीं। बदलने की जरूरत इसीलिए पेश आई कि वो समझ रहे हैं कि इससे गुस्ताखी होती है, मुसलमान जो है भड़केंगे देख के, इस चीज को जा सोऊंगा कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, देवबंदियों के मौलवी रशीद गंगोही, जिन्हें ये लोग गौसुल आजम कहते हैं, उनकी तावील यह है कि मरकर मिट्टी में मिलने से मुराद सड़ना गलना नहीं है, बल्कि कब्र में जाना है। तो मुझे बताओ कि उस ज़ाते गिरामी के बारे में इतना खतरनाक जुमला क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्या उर्दू जुबान का दामन इतना तंग है कि मौलवी इस्माइल दहलवी को अपने इस मकसद को और माफी ज़मीर को अदा करने के लिए ऐसे अल्फाज ना मिले? मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, यही है हमारे इख्तिलाफ की वजह, यही है हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद। हम आज भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। शर्त ये है कि नबी के बारे में तुमने जो नाज़ेबा कलिमात अपनी किताब में इस्तेमाल किए हो उसे निकाल दो, उससे तौबा कर लो। हमारा तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं। तुमने हमारी जमीन का सर नहीं की है, तुमने हमारा माल नहीं छीना है, तुमने हमें अजियत नहीं पहुंचाई है, तुमने हमारे किसी अजीज का खून नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमारी नफरतों का आलम यह है कि तुम सलाम करते हो तो हम जवाब तक नहीं देते। वजह सिर्फ यही है कि तुम नबी पर सलाम को शिर्क बोलते हो, इसलिए हम तुमको सलाम नहीं करते, जवाब नहीं देते। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लोग उनके कैंप में चले गए हैं, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ आप कोशिश करें कि जो कुछ आप सुन रहे हैं उनको जाकर बताएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और इन बातों को सुनने के बाद भी अगर कोई वापस नहीं लौटता है तो समझ लो कि परवरदिगार आलम ने उसके दिल पर मोहर कर दी है और अब वो किसी जरिए से वापस नहीं लौट सकता है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इस तरह की इबारतें सफा नंबर 70 पर एक और इबारत है, वो आप समाप्त फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम को बेबस साबित करने के लिए इसने जो है वो चंद सफा सियाह किए और उसी दरमियान में लिखा है कि मुख्तार यानी साहिबे इख्तियार, कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और किसी की जात नहीं। तो लिखा है, यानी ऐसा लगता है जैसे तंज करने के हिसाब से लिखा है, नबी पर तंज। अल्लाह अकबर। अंदाज से आप समझ सकते हैं इतनी इबारत का टुकड़ा है जिसका नाम मोहम्मद, या पहले तो पर बहस है कि मुख्तार सिर्फ अल्लाह है, नबी के चाहने से लिखा है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। बताओ, लोगों के दिलों को फेर देना पैगंबर इस्लाम की खुसूसियत है। महशर की तपती हुई धूप में जिसे वो चाहेंगे उसे जहन्नम के दहकते हुए शोलों से आजाद करके जन्नत में दाखिल कर देने का इख्तियार उन्हें है या नहीं?
بتاؤ اس زمین پہ کھڑے رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا اختیار انہیں ہے یا نہیں؟ بتاؤ ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی مرضی کے مطابق پھیر لینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے؟ بتاؤ اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے نہیں؟ بتاؤ شجر و حجر سے اپنا کلمہ پڑھا لینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے نہیں؟ بے شمار اختیارات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک بااختیار نبی کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کیا تمہارا یہی اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ ہے؟ بتاؤ یہی ہے؟ اس سے توہین اور گستاخی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے اللہ کی عظمت سے کسی کو انکار ہے؟ اللہ کی شہنشاہی سے کسی کو اختلاف ہے؟ اللہ کی قدرت سے کسی کو انکار ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اسی کے بہانہ ان کو کوئی چاہیے۔ لکھا ہے اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک حکم کن سے، کن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو واقع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو جس طرح سے اللہ نے چاہا اس طرح سے جنت بن گئی۔ دنیا کو پیدا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، جس طرح سے اللہ نے چاہا دنیا پیدا ہو گئی۔ تو اسی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے لکھا ہے کہ اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر ڈالے۔ بتاؤ ہمارے نبی کا نام لے کے اس موقع پہ گستاخی کی گئی ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن ایسے بہت سارے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھئے کہ وہ ہے تو عقیدہ اسلام کا، لیکن اگر اسے تم زبان پہ لاتے ہو، اسے تم لفظوں میں ڈھالو گے تو کفر ہو جائے گا۔ بتاؤ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق جو ہے پروردگار عالم ہے یا نہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، لیکن پوچھئے علماء سے کہ جو شخص پروردگار عالم کو خالق الخنزیر کہے گا، سور کا خالق کہے گا، وہ اسلام کے دامن سے نکل جائے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس موقع پہ یہ کہنا کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر ڈالے، کیا یہ گستاخی کی نیت سے نہیں کہا گیا ہے؟ اگر نہیں کہا گیا ہے دیوبندیوں کے نزدیک تو پھر مجھے بھی اجازت دو، میں بھی چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے سارے تبلیغیوں کو سور بنا دے، بتاؤ اللہ تعالیٰ اس سے قادر ہے یا نہیں؟ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کیا اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے مالیگاؤں کے سارے دیوبندی مولویوں کو کتا بنا دے، بتاؤ اللہ تعالیٰ دیوبندی مولویوں کو کتا بنا سکتا یا نہیں؟ سنو میں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، نبی کے بارے میں جو ناقابل برداشت جملہ استعمال کیا گیا ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب تمہارے مولویوں کا نام لیا جاتا ہے تو تمہیں بہت خراب لگتا ہے، ہمارے نبی کی عظمتوں پہ ضرب لگاتے ہو تو کیا دیوانے مسترب نہیں ہوں گے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ مثالیں میں دیتا ہوں تو ان کو بہت لگتا ہے کہ ہمارے مولویوں کو یوسف رضا گالی دیتا ہے۔ ارے اگر یہ گالی ہے، خدا کی میں قدرت بیان کر رہا ہوں اور بلا شبہ اس پر خدا قادر ہے، تو پھر تمہیں خراب کیوں لگ رہا ہے؟ یہی کہو گے نہیں تم اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے جو ہمارے مولویوں کا تذکرہ کیے نا اس سے گستاخی کا معنی ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں حق حاصل ہے؟ اب آئیے تقویۃ الایمان کے علاوہ علماء دیوبند کے دوسرے لٹریچر کا ہم مطالعہ کریں اور جائزہ لیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے براہین قاطعہ، کیا نام ہے اس کا؟ براہین قاطعہ، اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 56 ہوئی ہے یہ کتاب، کتب خانہ امدادیہ دیوبند یوپی، اور صفحہ نمبر 30 پر مولوی خلیل احمد امبیٹوی مدرسہ دیوبند کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کے رمضان کے چندے کا رخ دارالعلوم دیوبند کی طرف پھیرنے کے لیے یہ خواب بیان کیا گیا۔ سنیے صفحہ نمبر 30 پہ لکھتے ہیں، مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالی کی درگاہ پاک میں بہت ہے،
جب مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے تو اسی حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں مدینے میں پیدا ہونے والے محمد عربی کی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ٹھہرے، یہی کہتے ہیں نا، یہ تقریۃ الایمان نے یہی لکھا ہے نا. اور مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے. اب کیوں ہے اس کی وجہ بھی دیکھیے کتنی سنسنی خیز ہے. مدرسہ دیوبند عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے کہ سدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. یہی سبب ہے کہ ایک صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. ایک دیوبندی نے حضور کو خواب میں دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آ گیا ہونا چاہیے، ہاں، لیکن آ گئی لکھا ہے، مذکر کو مؤنث بنا لیا گیا ہے. اور دیوبندیوں کی بہت پرانی عادت ہے مذکر کو مؤنث بنا لینی. ان کے ایک مولوی نے خواب دیکھا. ارے کون مولوی؟ غوث الاعظم. دیوبندیوں کے غوث الاعظم نے خواب دیکھا. بڑا فرق ہے ہمارے غوث الاعظم میں اور ان کے غوث الاعظم. تذکرۃ الرشید نے رشید گنگوہی کو غوث الاعظم لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 2 پہ ہی لکھا ہوا ہے. تو دیوبندیوں کے غوث الاعظم نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی صورت میں خواب میں آئے ہیں. کس شکل میں آئے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ مولانا رشید گنگوہی نے بیان کیا کہ میرا ان سے نکاح ہوا. پھر لکھا ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح سے انہیں مجھ سے اور مجھے ان سے فائدہ پہنچا. یہ تو خواب کا واقعہ ہے، خواب کا. اگر بیداری کا واقعہ میں بتاؤں تو شرم سے آپ پانی پانی ہو جائیں گے. اور بیداری میں جو کچھ آدمی کرتا ہے پھر خواب میں بھی وہ دیکھتا ہے. تو بہرحال سنیے، آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. خواب دیکھنے والے دیوبندی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو عرب میں پیدا ہوئے، سعودیہ میں پیدا ہوئے، وہاں تو عربی بولی جاتی ہے، آپ اردو میں مجھ سے کلام کر رہے تھے، یہ آپ کو زبان کہاں سے آ گئی؟ ایسا سوال کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے در کا وہ تربیت یافتہ نہیں تھا، ورنہ وہ تو جانتا کہ میرے آقا کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں، ان کی فریاد بھی سن لیتے ہیں، فریاد رسی بھی فرماتے ہیں. جانور جو ہے ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. اب سنیے، خواب دیکھنے والے کا یہ سوال تھا اور سرکار نے جواب دیا. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. مدرسے کا رتبہ کیوں بڑھ گیا؟ کہ حضور بھی اردو سیکھنے کے لیے اس مدرسے میں آئے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ کیا اس عقیدے کو تم برداشت کرو گے؟ مدرسہ دیوبند کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے دیوبندی مولوی نے جو خواب بیان کیا ہے، کیا تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی سچ ماننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں. اور جو سب سے زیادہ توہین آمیز پہلو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ معلم الکائنات کو، جو ساری دنیا کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی، ذرہ ذرہ جن کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کو نبی اور پیغمبر مانتا ہے اور ان کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، کیا اس ذات گرامی کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کو اردو مدرسہ دیوبند سے آئی؟ لیکن دیوبندی مولوی چونکہ نبی کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا واقعہ اور خواب بیان کرنے میں بھی ان کو کوئی آر معلوم نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے آقا کی عظمتوں کا حال کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا. صحابہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور پھر وہ سرکار کے گوشے مبارک کے پاس اپنا لب لایا اور اس نے کچھ کہا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلایا جائے. اس کا مالک بلایا گیا. سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے بیچ دو.
اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ تو بالکل بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بالکل ناکارہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں اسی لیے خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس اونٹ نے مجھ سے یہی فریاد کی ہے، اپنی اسی کمزوری کے حوالے سے مجھ سے فریاد کی ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اب مجھ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں، اس لیے میرا مالک اب مجھ سے مایوس ہو چکا ہے، اور وہ آج یہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ کل تو اس اونٹ کو ذبح کر دینا، اس لیے کہ اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا۔ یا رسول اللہ کل میں زندگی سے محروم کر دیا جاؤں گا، مجھے ذبح کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، آقا مجھے بچا لیجیے۔ جب وہ صحابی رسول یہ سنے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو پھر خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اب اسے کل ذبح نہیں کریں گے، اسے اچھا کھانا پینا بھی دیں گے، اور یہ ویسی زندگی گزارے گا، اسے ہم کوئی کام بھی نہیں لیں گے۔ یہ سننے کے بعد وہ اونٹ دوبارہ سرکار کے گوش مبارک کے پاس اپنا لب لاتا ہے اور پھر کچھ کہتا ہے۔ جب وہ آپ سے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گنہگار امت کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس سے آپ اندازہ کیجئے میرے نبی کی عظمتوں کا حال کیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسہ دیوبند آئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 55 پر خلیل امبیٹوی ایک عبارت لکھتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کی عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، لکھا ہے شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور یہ حدیث کے بارے میں خلیل امبیٹوی لکھ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق جو کہ عاشق رسول ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالحق محدث کو قلم محفوظ عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ایک عاشق رسول محدث کی طرف ایک جھوٹے عقیدے کو منسوخ کیا جا رہا ہے کہ شیخ عبدالحق نے روایت بیان کی کہ سرکار نے فرمایا مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ بتاؤ مسلمان تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ کیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دیوار کی بات کرتے ہو، دیوار تو اینٹ اور پتھر کی بنائی جاتی ہے، دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں نا، میرے آقا اس پر بھی واقف ہے، میرے آقا اس پر بھی مطلع ہے۔ سنو حضور کی حدیث ہے، سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں سے فرمایا واللہ لا یخفا، خدا کی قسم مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، علیہ مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع۔ رکوع تو ایک ظاہری کیفیت کا نام ہے، وہ تو نظر آ سکتا ہے، لیکن سرکار فرما رہے واللہ لا یخفا، خدا کی قسم مجھ پر مخفی نہیں ہے نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع۔ خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک طاری ہونے والی کیفیت کا نام ہے کہ نماز کی حالت میں تمہاری توجہ تمہارے اللہ کی طرف کس قدر ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ سرکار فرمانا خدا کی قسم تمہارے دل کا وہ خشوع بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ انی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں جو نبی قسم کھا کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا کی قسم مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، دل کا خشوع اور پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہو، کیا تم اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ برداشت کر لو گے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی انہیں علم نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ تبلیغ جماعت کا عقیدہ ہے، ان سے کہو کہ اس عقیدے کو لے کے جاؤ عیسائیوں کے گرجا میں اور وہاں تبلیغ کرو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ تمہاری ممی نے فلاں جگہ یہ چیز چھپا کے رکھی ہے،
بچے گھر میں جا کے پریشان کریں ماں باپ کو کہ امی وہ چیز دو فلاں جگہ رکھی ہے، تو ماں باپ پریشان ہو جائے کہ چھپا کے رکھے تھے، اس کو کس نے بتا دیا؟ جب وہ پوچھتے کہ بیٹے تم کو کس نے بتایا، تو بچے کہتے کہ وہ حضرت عیسیٰ نے ہم کو بتایا. تو ماں باپ کہتے کہ ارے بیٹے حضرت عیسیٰ کے پاس مت جایا کرو، وہ جادوگر ہیں. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو، اور عیسائی یہ کہیں گے ارے تبلیغی جماعت والو، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور میرے نبی کی عظمت قرآن سے ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ بیان کر دیتے تھے، جو کچھ لوگ کھا کے آتے تھے اور جو کچھ لوگ جمع کرتے تھے. تو ہم ایک ایسے بے بس نبی پر ایمان کیوں لائے، ہم ایک ایسے بے خبر نبی پر ایمان کیوں لائے، ہم ایک ایسے بے کس نبی پر ایمان کیوں لائے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو؟ بتاؤ کیا ایمان لائیں گے عیسائی؟ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقویت الایمان کا بھی. اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. اور قرآن فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ سنو میں اچھا کر دیتا ہوں، میں جو ہے شفایاب کر دیتا ہوں کوڑھیوں کو اور اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ کر دیتا ہوں. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا عیسائی اس عقیدے پر ایمان لائیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ تمہارے نبی کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کی عظمتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے. قرآن کے فرمان کے مطابق پوچھئے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ عیسائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن قرآن کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے ہیں، بلکہ آسمان کی بلندیوں پہ پروردگار عالم نے انہیں اٹھا لیا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس عقیدے کو لے کر تم کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، عیسائیوں کو دعوت نہیں دے سکتے. وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ایسے نبی پر ایمان کیوں لائے جو تمہارے عقیدے کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اور قرآن ہی کے مطابق قرآن ہی سے استدلال کا نتیجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لیے گئے. تو جو نبی بلند و بالا مقام پر ہے اس پر ہم ایمان لائے، تو ہم کو کیوں ایک دوسرے نبی کی دعوت دیتے ہو؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا آپ اپنے نبی سے علم میں بڑھ سکتے ہیں؟ سب مل کر بولو. کیا آپ اپنے نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں؟ بظاہر بڑھ سکتے ہیں؟ باطنی اعتبار سے بڑھ سکتے ہیں؟ کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیے کتاب ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس. کیا نام ہے؟ اور اسی نے کیا امت کا ستیہ ناس. دیکھیے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مولوی قاسم نانوتوی کی. ان کا انٹروڈکشن ابھی میں نے کرایا. مدرسہ دیوبند کی بنیاد دیوبندی کہتے ہیں کہ اس کے بانی یہی ہیں. اور انٹروڈکشن کراؤں، دیوبندیوں کے غوث الاعظم کے خواب میں دلہن آئی تھی نا، وہ یہی ہے. سمجھ جائیں آپ کے ذہن میں بات رہے شخصیتیں کون کون. صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، علوم ہی میں ممتاز. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ اب آپ مجھے بتائیے کیا نبی کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ میرے نبی کی بات جانے دیجئے، وہ تو محبوب خدا ہیں. جو نبی کے صحبت یافتہ ہو جاتے ہیں ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ سرکار نے ان کے عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی اگر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور کوئی غیر صحابی جبل احد، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینے میں، سرکار نے فرمایا جبل احد کے برابر اگر کوئی غیر صحابی سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جب نبی کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ لوگوں کا یہ عالم ہے عمل کا خدا کی بارگاہ میں، تو پھر نبی کے ایک سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بظاہر تم بڑھ سکتے ہو. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، نہ بظاہر تم بڑھ سکتے ہو نہ باطنی اعتبار سے، کسی اعتبار سے نہیں بڑھ سکتے ہو تم. یہ شیطانی دھوکہ ہے.
ورنہ پھر تم کاؤنٹنگ شروع کر دو گے کہ حضور کی عمر جو ہے وہ 65-63 سال ہوئی اور ہم کو جو ہے وہ چلا کرتے کرتے 70 سال ہو گیا، یعنی 7 سال ہم بڑھ گئے ہیں بظاہر۔ اس کے بعد اسی کے صفحہ نمبر 40 پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، پہلے آپ یہ بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر آ سکتا ہے؟ کوئی رسول آ سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے نا۔ اور جو اپنے آپ کو اب نبی کہے وہ سمجھ لو کہ شیطان ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جیسے اس دور میں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ۔ اس کے عقیدے کو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بدترین انسان پنجاب کی سرزمین قادیان سے پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش اور نبوت کا دروازہ کھولنا وجہ جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ آج قادیانی اس کتاب کو پیش کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے تو لکھا ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیے اسی صفحہ نمبر 40 سے لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ نہیں، 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآنی آیتیں موجود ہیں، احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے ایک شعر میں سارا فیصلہ فرما دیا ہے اور ایک بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ علم غیب سے متعلق تمام شکوک و شبہات صرف اور صرف ایک شعر سے زائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، میرے آقا میرے سرکار یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ میرے آقا کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو، جو ہو چکا ہے وہ بھی پوچھو اور جو ہونے والا ہے وہ بھی پوچھو، جو کچھ تم پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے بتاؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو کچھ ہو چکا تھا ما کانا وہ بھی آپ نے بتا دیا، جو کچھ ہونے والا ہے جس سے ما یکون کہا جاتا ہے وہ بھی سرکار نے بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور اس دن سرکار نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ دنیا میں کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون مجھ پر جو ہے ایمان نہیں لائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، سب بتا دیا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ پوری دنیا کو پروردگار عالم نے مثل ہتھیلی کے میرے سامنے کر دیا۔ دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک ہتھیلی کی ہے، جس طرح سے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کافر تھے نا وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے واقعہ نہیں سنا کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور مٹھی بن گیا تھا، کہنے لگا محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ سوال آخر اس نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عرب کے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی خدا کے اس قانون سے واقف تھے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے نبوت کی تصدیق تو اس نے نہیں کی، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں فلاں چیز ہے، بلکہ سرکار نے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دینے والا اس سے ایک سوال کیا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز تیری مٹھی میں وہ خود بتائے۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میری مٹھی میں جو ہے وہ بتاؤ، اور محمد عربی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہی بتائے۔ اس نے سن کے کہا اگر ایسا ہے تو پھر دوسری جو بات تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے میری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے۔ آپ نے یہ کیوں سوال کیا کہ پھر جو ہے یہ ظالم کہیں انکار نہ کر دے
کہ اچھا جب میں کنکریاں چون رہا تھا تو لگتا ہے تم کہیں سے دیکھ رہے تھے. یہ احتمال تھا نا. تو سرکار نے اس احتمال کو بھی ختم فرما دیا اور اس کے بعد ہی کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتاؤ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، یا نبی کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے؟ بتاؤ کون سا عقیدہ، پہلا یا دوسرا؟ آپ اندازہ کریں کہ علماء دیوبند کا دل عظمت نبی سے کس قدر خالی ہے. دیکھیے، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتے تھے، ہمارے مدرسے سے ان کو آئی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے تذکرۃ الرشید، یہ کتاب جو ہے وہی دیوبندیوں کے غوث الاعظم کی سوانح عمری ہے، اور یہیں پر لکھا ہے دیکھیے قطب العالم، قدوۃ العلماء، غوث الاعظم، اسوۃ الفقہاء. یہ 3 لائن جو ہے نا، سطر، یہ دیوبندیوں کے غوث الاعظم کا نام لکھا گیا ہے اتنی 3 لائنوں میں. اب اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 46 پر ایک عبارت ہے، آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس عبارت سے نبی کی شان میں گستاخی توہین نہیں ہوتی. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، لکھی ہوئی ہے مولوی عاشق الہی میٹھی کی، چھپی ہوئی ہے مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور، جلد اول، صفحہ نمبر 46. لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی بھاوچ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. اعلیٰ حضرت سے کس کی ذات مراد ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت. سنو مسلمانوں، بہت اعتراض کرتے ہیں نا یہ کہ تم مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، حضور کو صرف حضرت کہتے ہو. تو ان سے پوچھو ان سے. اور اسی طرح سے یہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، کرتے ہیں نا یہ. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مولانا احمد رضا کو بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہو اور دوسروں کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو. تو ان کو پوچھو. دیکھیے اسی کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر 28 پہ دیوبندی مولوی نے خود رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. حوالہ نوٹ کرنے کا، تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 28 پر رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. پوچھو ان سے کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں لکھا جا سکتا، تو تم نے اپنے مولوی کے آگے کیوں لکھا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دراصل دیوبندی مسلک جو ہے تضادات کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پہ نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ان کا عقیدہ یہ کہ خدا کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن ان کا نبی کے بارے میں تو یہ، اور خود قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیوبندی اور سنی مولانا کا مناظرہ ہوا تو دیوبندی مولوی کے پاس اچانک ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئے اور انہوں نے دیوبندی مولوی سے کہا کہ ہاں مناظرہ شروع کرو، مت ڈرو. اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ اس نے کیا کہا. کیوں کہ وہ بزرگ اس کے اوپر مسلط ہو گئے. وہ بزرگ گفتگو کرنے لگے جیسے جن کسی کے اوپر آتا ہے نا. اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی جو ہے وہ جیت گیا مناظرے میں اور سنی عالم ہار گئے. سنی عالم جو ہے وہ قدموں میں گر گئے دیوبندی مولوی کے، کہا کہ ارے حضرت میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ دیوبندی مولوی ایسے ہی کم پڑھا لکھا آدمی تھا اور کسی مسجد میں امامت کرتا تھا. پھر بعد میں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہے معلوم ہے کہ وہ بزرگ جو حاضر ہوئے تھے نا وہ مولانا قاسم نانوتوی تھے، مر چکے تھے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن قبر سے اٹھ کر مناظر کی مدد کے لیے آئے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ کیا کسی بزرگ کے بارے میں یا تم یہ عقیدہ رکھو کہ خواجہ غریب نواز ہماری مدد کر سکتے ہیں مناظرے میں یا کسی مصیبت کے موقع پہ؟ تو بتاؤ کفر کی کتنی بمباری تمہارے اوپر کی جائے گی. لیکن تمہارا مولوی قبر سے اٹھ کر کیسے چلا آیا؟ نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن ان کے مولویوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہے جانتے ہیں؟ اپنے مولویوں کی جب تعریف کرنے بیٹھتے ہیں نا یہ تو بہت بڑے دل کے ہو جاتے ہیں، کشادہ قلب ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مردے نے قبر کے اندر مٹھائی کی دکان کھولی ہو؟ بتاؤ.
نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اشرف علی تھانوی کے پردادا، دیکھیے واقعہ لکھا ہوا. یہ اشرف علی تھانوی کے پردادا ہیں شہاب الدین. تو یہ تجارت کرتے ہوئے مارے گئے تھے، لیکن دیوبندیوں نے کہا کہ وہ شہید ہوئے. کیا ہوا؟ چلو بھائی شہید ہوئے. پھر لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایک کرامت ہوئی. رات میں لکھا ہے مثل زندہ کے، زندہ آدمی کی طرح اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. کیا لا کر دی؟ مٹھائی لا کر دی. بڑی بی تھی نا اہلیہ خاتون خانہ، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ پرائیویٹ گفتگو بھی ہوئی بڑی بی سے. کہا بڑی بی سے کہ دیکھو تم کسی سے بتانا نہیں، اگر تم اسے سسپینس میں رکھو گی نا تو ہم اسی طرح سے روز آیا کریں گے، روز آیا کریں گے. اب آپ سوچو کہ دیوبندی مولویوں کے اختیارات کا کیا عالم ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. بڑے میاں کا حال یہ ہے کہ سسپینس میں بڑی بی رکھتی تو روز آتے، روز ملاقات ہوتی، روز مٹھائی کھاتے، اور روز جو ہے عیش و عشرت کی محفلیں منعقد ہوتی. مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ بند نہ ہوا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مردہ قبر میں جانے کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گیا ہو؟ بتاؤ. دیوبندی مولویوں کا حال یہی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ دیوبندی مولوی جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں دیوبندیوں کو کہ جاؤ فلاں ہومیوپیتھی کی فلاں دوا یوز کرو تم اچھے ہو جاؤ گے. اب دیوبندی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اچھے بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مردہ قبر کے اندر سے اوپر والوں سے مذاق کرتا ہو؟ لیکن دیوبندیوں کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب کشف تھے. یہ حکایات اولیاء صفحہ نمبر 223 اور حکایت نمبر 205. اس میں جو ہے وہ ضامن علی جلال آبادی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا. پھر اس کے بعد ایک صاحب کشف چھپی ہوئی بات کو معلوم کرنے میں وہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے. تو فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کون بزرگ ہے، ان کی قبر ہے یہ؟ تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا ہوا؟ تو بولے ارے بڑے دل لگی بات ہے یہ. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے ارے جاؤ فاتحہ کسی مردے پہ پڑھیو، یہاں زندے پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ان کے مردے ایصال ثواب سے اتنے بے نیاز ہیں کہ قبر میں رہ کے بھی اوپر والوں کو جو ہے ہٹا رہے ہیں. جاؤ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ایصال ثواب. اور نبی کے بارے میں عقیدہ یہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے. بہرحال لکھا ہے صفحہ نمبر 46 تذکرۃ الرشید جلد اول، اعلیٰ حضرت کی بھاوت کا حسن اعتقاد تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. میں نے شروع میں تذکرہ کیا نا تمہید میں کہ قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، اشرف علی تھانوی، ان تینوں کے پیر کون تھے؟ حاجی امداد اللہ. وہ فاتحہ درود سب کرتے تھے. پوچھو دیوبندیوں سے کرتے تھے کہ نہیں، اور انکار کرتے وہ فیصلہ ہفتہ مسئلہ کس کی کتاب ہے؟ انہوں نے کتاب بھی لکھی، اس کو ثابت بھی کیا. تو لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی بھاوت کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کبھی کسی مہمان کے ناوقت آنے پر تنگ دل نہ ہوتی تھی. ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوت آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوت سے فرمایا کہ اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. حضور کو اپنے گھر کا باورچی بنایا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، وہ ذات جس پر قرآن عظیم نازل ہوتا تھا، کیا تم برداشت کرو گے اس عقیدے کو؟ اس ذات کے بارے میں، وہ ذات کہ جبریل امین بھی بغیر اذن لیے ہوئے ان کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، وہ ذات جس کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اہل ایمان کو متنبہ کیا قرآن نے کہ تم رائنا مت کہو. میں اگر اس کی توضیح کروں اور اس کی تفصیل بیان کروں تو وقت چلا جائے گا. آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنے پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی ہے جس میں گستاخی کا کوئی بھی پہلو ہو. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس عقیدے کو اس عظیم ذات کے لیے جس کا ادب اور جس کے احترام قرآن عظیم سکھا رہا ہو یہ سننا گوارا کرو گی کہ کوئی کہے کہ ہمارے گھر میں آ کے کھانا پکا رہے تھے؟
آپ مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے؟ بولیے جسم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ظاہری وجود ہے؟ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ جسم سے پاک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک نہیں ہے؟ لیکن سنو دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب سوانح قاسمی ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ سوانح عمری ہے. کس کی؟ مولوی قاسم نانوتوی کی. کس کی ہے؟ یاد آیا کس کی؟ ہاں سنیے، کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، لکھی ہوئی ہے مناظر حسن گیلانی کی، چھپی ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند سے. صفحہ نمبر 131 سے 132 پر لکھا ہے حضرت نانوتوی نے ایام طفلی میں خواب دیکھا تھا. ایام طفلی کہتے ہیں بچپن کو. بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. قاسم نانوتوی نے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. بتاؤ مسلمانوں، اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ایک قاری کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ ذرا سوچیے. کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں سے گستاخی نہیں ہوتی؟ بولو زور سے، توہین نہیں ہوتی؟ یہ ہے ان کا عقیدہ کہ اپنے مولوی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھے ہوئے جا کے. اس کے بعد آئیے ایک اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جو لوگ آج وحدانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور موحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد 2 صفحہ نمبر 242، چھپی ہوئی ہے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور، صفحہ نمبر 242. ان کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس بزرگ کے بارے میں دیوبندیوں کا خیال یہ کہ توحید الہی میں غرق تھے. توحید الہی میں، ہاں دیوبندیوں کے بزرگ توحید الہی میں کیا تھے؟ ڈوبے ہوئے تھے. اور توحید الہی میں ڈوب کے انہوں نے کیا کہا ہے ذرا وہ سننا. ان کا نام ہے ضامن علی جلال آبادی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب رنڈیوں کو بھی مرید کرتے ہوں؟ دیکھیے، لیکن دیوبندیوں کے ایسے پیروں کی بھی کمی نہیں ہے. لکھا ہے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. کون مرید تھیں؟ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ چمپا کیوں نہیں آئی؟ سمجھے؟ میں ایسے ہی بول رہا ہوں، چمپا کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ممکن بھی ہے یہ نام ایسے ہوتے ہیں. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل. میاں صاحب کی عظمت اتنی تھی کہ وہ اپنے آپ کو میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے بھی لائق نہیں سمجھتی تھی. پھر لکھا ہے میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم سے ہمارے پاس ضرور لانا. ہمارے پاس؟ ہاں، اسی وقت دل کو تسکین ہوگی. ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوں شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے سنو مسلمانوں، آپ کا خون کھولنے لگے گا. اللہ کی شان میں جو گستاخی اس دیوبندی بزرگ نے کی ہے، سننے کے بعد آپ یہ دعا کریں گے خدایا ان کے اوپر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا. سنو لکھا ہے میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کس کی طرف اشارہ جانتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا اور کرانے والا سب وہی ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ کیا تم پروردگار عالم کے بارے میں یہ جملہ سننا گوارا کرو گی؟ بتاؤ زور سے، گوارا کرو گے؟ نہیں. اس کے بعد تم تو ایک مقدس کردار کے انسان ہو، مسلمان ہو،
وہ رنڈی تھی، لیکن جب ضامن علی جلال آبادی نے خدا کی شان میں بکواس کی اور ناقابل برداشت یہ جملہ کہا تو اس رنڈی کی کیفیت کیا ہوئی جانتے ہیں؟ وہ بھی لکھ دیا گیا. لکھا ہے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیہ و گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی نے کہا. کیا کہہ رہی ہے کہ ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. آ کیوں نہیں رہی تھی؟ پیر کی عظمت جو دل میں تھی اس کی وجہ سے. لیکن جب پیر نے اللہ کی شان میں گستاخی یا توہین کی ہے تو ایک رنڈی بھی جو ہے اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکی اور تڑپ گئی، اور تڑپ کر اس نے کہا کہ ارے شیطان، میں تو تجھے بہت بڑا پیر سمجھتی تھی، لیکن سن، جب تو نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توہین کی ہے اور گستاخی کی ہے تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں تیرے منہ پر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرتی. اتنا تجھے ذلیل انسان سمجھتی ہوں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے سنی بھائی جو لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، وہ ان خطرناک عقائد رکھنے والے، ناقابل برداشت عقائد رکھنے والے کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں. تبلیغی نصاب جو ان کے درس میں شامل ہے اس میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی اور یہ جو سب ہیں قاسم نانوتوی، ان کو بہت بڑے ولی کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے. جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہیں انہیں ولی کامل کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے. اس طرح سے بے شمار باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، بہت سارے. ابھی تو یہاں پہ میں شاید 11-12 ہی بار میں بیان کیا ہوں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. اب آئیے میں آپ کو کچھ تضادات بتاؤں. ابھی میں نے آپ کے سامنے براہین قاطعہ سے یہ عقیدہ پیش کیا. خلیل امبیٹوی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. لیکن دیکھو نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، لیکن اپنے مولویوں کی جب بات آئی ہے تو یہی عقیدہ عین اسلام بن جاتا ہے. یہ کتاب ہے سوانح قاسمی، وہی جو میں نے ابھی سے پہلی جلد سے ایک عبارت بیان کی ہے، دوسری جلد ہے. اور صفحہ نمبر 73 پہ ان کے ایک بزرگ ہیں جن کو یہ لوگ دیوان جی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیوان جی. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بہت بڑے صاحب کشف تھے، دیوبندیوں کے بزرگ تھے. تو اب ان کا واقعہ آپ جو ہے وہ سوانح قاسمی کے مصنف کی زبانی سنیے. لکھتے ہیں کہ صاحب نسبت بزرگ تھے، اپنے زنانہ مکان کے حجرے میں ذکر کرتے. مولانا حبیب الرحمان فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے. در و دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت باقی نہیں رہتا تھا. سن لیا آپ نے؟ دیوبندی بزرگ کا حال یہ ہے، دیوبندیوں کے دیوان جی کا حال یہ ہے کہ وہ جب اپنے مکان میں ذکر کرتے تو دیوار کے پیچھے گنگا رام آ رہا ہے، گنگا داس جا رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے ان کو. اور نبی کے بارے میں علماء دیوبند یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اور جب اس عقیدے کے اوپر بحث ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک نبی کے بارے میں بھی غیب کا علم ثابت نہیں ہے، نبی کو بھی چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہے، تو بتاؤ غیر نبی کے لیے تمہارے بزرگ کے لیے کیسے ثابت ہو گئی؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی طرح سے دیکھیے تقویۃ الایمان کا عقیدہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں اس کو بھی کوئی نہیں جان سکتا. ایک ہے یا دو، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. نبی کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے. جب دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ان کے نزدیک نبی کو، تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نبی کیسے بتا سکتے ہیں؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں صاف طور پہ لکھ دیا ہے کہ خدا کے سوا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں. اس پہ مناظرہ کرتے ہیں. ان کی جہالت کا عالم یہ کہ مناظرہ کرتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا خدا کے سوا. لیکن دیکھو اپنے جب مولویوں کی بات آتی ہے تو پھر ان کے مولوی کتنے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. وہ دیکھ لیں، یہ تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 184 185 حکایت نمبر 147 لکھا ہے مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالرحیم صاحب کے ایک مرید تھے
جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا. آپ جو سب بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. عبداللہ راجپوت جو بتاتے تھے دیوبندیوں کے وہی ہوتا تھا. بتاؤ، جب اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، جب اللہ کے سوا محفل ارحام میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، 5 چیزوں کا علم جب کسی کو نہیں ہے، تم نے یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو بتاؤ دیوبندی مولویوں سے پوچھو، چیلنج کرو ان کو، ان سے پوچھو ان سے کہ بتاؤ تمہارے اس بزرگ کو کیسے ہو گیا اس بات پہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور یہ ایک نہیں، ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 271 پہ لکھا ہے، حکایت نمبر 254 لکھا ہے، راؤ عبد الرحمان حضرت شاہ عبد الرحیم کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے. کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں، خدا کے سوا تو کوئی نہیں جانتا نا، آپ کیسے بتاتے ہیں، آپ کوئی خدا تو نہیں ہے. تو لکھا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں. فرمایا کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے. پوچھو دیوبندیوں سے، مانے گاؤں کی سرزمین پہ کوئی قابل حیثیت آدمی نہیں ہے. پوچھو کہ دیوبند کی 4 دیواری میں اگر کوئی دم خم والا ہو تو وہ اس اعتراض کو اور اس تضاد کو دور کرے کہ تم نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. قرآن عظیم کا جو معنی اور مفہوم تم بیان کرتے ہو وہ اگر صحیح ہے اور واقعی خدا کے سوا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے مولویوں کو کیسے ہو گیا؟ کوئی دیوبندی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کیسٹ بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہابی اس کو سنیں گے بھی، اور یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پروگرامات ہوئے، ہر جگہ ان کو یہ چیلنج کیا گیا ہے، لیکن کہیں کوئی سامنے نہیں آیا اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا. مالیگاؤں کی سرزمین پر دیوبندی کسی مولوی کی بنیاد پر اچھلتے ہو تو چیلنج کرو اس کو اور پوچھو کہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، نبی بھی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے نبی کو، تو پھر تمہارے مولوی کو دیوار کے پیچھے کا کیسے علم ہو گیا؟ ذکر کے وقت ان کو کیسے نظر آ جاتا تھا کہ باہر دیوار کے پیچھے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے؟ نبی کو تو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ نگاہیں نصیب نہیں تھی، تمہارے مولوی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی؟ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا تو تمہارے بزرگ کیسے بتا دیں؟ یہ سوالات کریے آپ. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی طرح سے تقویۃ الایمان میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے، بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دے. یہ بعض لوگوں سے مراد ہماری طرف ہے، سنیوں کی طرف. آپ پکارتے ہو نا، یا معین الدین اجمیری چشتی یا غریب نواز، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے ہماری فلاں مصیبت دور ہو جائے. تو اس طرح سے پکارنے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا وہ لکھا جا رہا ہے. لکھا ہے بعض لوگ جو اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دیں، اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ہم نے ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی. لکھا ہے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے. لکھا ہے بعض لوگ جو اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کریں، اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ہم نے ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی. لکھا ہے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے. کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں. مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں کہ جو شخص دور دور سے بزرگوں کو پکارتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ عمل شرک ہے. کیوں؟
کہ اس نے دور سے پکارا اور یہ سمجھا کہ خواجہ غریب نواز میری بات سن لیتے ہیں، میں ان کی قبر پہ حاضر ہو کے فریاد کروں تو بھی سن لیتے ہیں، اور مالیگاؤں کی سرزمین سے کروں تو بھی سن لیتے ہیں۔ تو مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کہ تم خواجہ غریب نواز کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ سن لیتے ہیں، صرف سن لینے کی بنیاد پہ جو ہے وہ شرک کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ لکھا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے۔ اب دیکھیے ان کے ایک بزرگ کا واقعہ، اور یہ بزرگ کون ہے جانتے ہیں؟ مدرسہ دیوبند میں ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے جن کا نام تھا مولوی یعقوب، مولوی یعقوب۔ ان کی ایک کرامت اس میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 339، حکایت نمبر 366۔ لکھا ہے مولوی معین الدین صاحب مولانا یعقوب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ ہی کا لفظ ہے، اسے ہی آرام ہو جاتا، یعنی دوسروں کو ڈاکٹروں سے علاج کرانے کی بنیاد پر آرام نہیں ہو رہا۔ جو مولانا یعقوب کی قبر سے مٹی لے جاتا، تعویذ بنا کے پہنتا اس کو، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤ تب ہی ختم۔ کئی مرتبہ مٹی ڈال چکا۔ مولوی معین الدین کیا بولتا ہے کہ میں اپنے باپ کی قبر پہ کئی دفعہ مٹی ڈال چکا۔ پھر لکھا ہے ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ لوگ جو ہے وہ مٹی بار بار لے جاتے، یہ بار بار ڈلواتے، کتنا پیسہ خرچ کرے گا بیٹا؟ تو باپ کی قبر پر جا کے کیا کہا؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت۔ پھر لکھا یاد رکھو، یاد رکھو کس سے آپ کہتے ہو؟ جس کا دماغ جو ہے وہ یاد رکھنے کی صلاحیت رکھے، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی دماغ جو ہے وہ لکھا یاد رکھو اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ پھر لکھا ہے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، سیم یہی واقعہ اگر نام تبدیل کر کے میں حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں بیان کروں تو دیوبندی اسے برداشت کریں گے؟ کفر کا فتویٰ لگائیں گے یا نہیں؟ ارے بولیے، کفر کا فتویٰ لگائیں گے نا؟ تقویت الایمان کی روح سے یہ بات شرک ہے کہ کسی بزرگ کو جا کے اس کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سن لیتے ہیں، دور سے یا نزدیک سے شرک ہے۔ اب بتاؤ مولوی معین الدین نے قبر پر جا کے وارننگ کیوں دی؟ قبر پہ جا کے وارننگ کیوں دی؟ اور ایک بات سن لو، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دیوبندی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور ذات بھی، کوئی انسان بھی انسانوں کو شفا دے سکتا ہے، ورنہ اس مصیبت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے وارننگ دینے کے لیے، اپنے باپ کی قبر پہ مولوی یعقوب کی قبر پہ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، اب یاد رکھو، وارننگ دے رہے ہیں یاد رکھو، اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں، ایسے ہی کھلے پڑے رہیو۔ اس سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولوی معین الدین کا عقیدہ یہ تھا دیوبندی مولوی کا کہ میرا باپ سن رہا ہے؟ بتاؤ۔ اور کیا یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی اندر سے بڑے میاں سن رہے تھے، اور جب وارننگ ملی بیٹے کی تو سوئچ جو ہے جو آن کیا تھا شفا یابی کا وہ آف کر دیا کہ بچہ مصیبت میں پڑ گیا ہے، میں اندر سے سوئچ چالو کیا ہوں، مٹی سب غائب ہوتے رہتی ہے، ڈال ڈال کے بیٹا تھک گیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جب وارننگ دی گئی تو پھر اندر سے بڑے میاں نے سوئچ جو ہے آف کر دیا، بند کر دیا، اور پھر جو ہے مشہور ہو گیا کہ پہلے شفا ملتی تھی اب نہیں ہوتی۔ دیوبندیوں کے کسی بھی مولوی سے آپ پوچھو کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ نبی کے بارے میں تو تم نے وہاں لکھ دیا ہے صاف طور پہ، بزرگوں کے بارے میں تو تم نے صاف طور پہ لکھ دیا ہے کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نبی سلام علیک کہنا شرک ہے، اس لیے کہ یا کے ذریعے جب تم پکارتے ہو تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یا کے ذریعے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بتاؤ صفحہ کے طاس پر یہ عقیدہ کیسے مرتب ہوا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کا دیوبندیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
کیا آپ اس سے محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا جو عقیدہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ہے یہ اس کو شرک قرار دیتے ہیں، لیکن وہی عقیدہ اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے تو ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے خوب بیان کرتے ہیں، چٹکھارے لے لے کر اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مولوی قاسم نانوتوی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہوا یہ کہ دیوبند میں دو مولوی کا جھگڑا ہوا اور ایک تیسرا مولوی اس جھگڑے میں ملوث ہو گئے۔ تو مولوی قاسم نانوتوی ایک روز قبر پھاڑ کر باہر نکلے، اور چلے ان دونوں مولویوں کا مسئلہ سلجھانے کے لیے۔ اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک مولوی رفیع الدین نام تھا، ان سے کہا کہ وہ جو دو فلاں مولوی لڑ رہے ہیں نا، اس میں وہ تیسرا مولوی مبتلا ہو گیا، مولوی محمود الحسن، اس سے کہو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ اتنا کہا اور پھر اپنی قبر کے اندر واپس آ گئے۔ نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور ان کے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ قبر میں مٹھائی کی دکان بھی کھول رہے ہیں، ہومیوپیتھی کی ڈسپینسری بھی کھول رہے ہیں، اندر سے مذاق اور دل لگی بھی کر رہے ہیں، اور وقت ضرورت قبر پھاڑ کے باہر بھی چلے آتے ہیں۔ سنو، یہ انہی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، صفحہ نمبر 261، حکایت نمبر 247۔ لکھا ہے مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن اور مولوی فخر الحسن میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متنازع کی صورت اختیار کر لی۔ دو مولوی کے درمیان آپسی جھگڑا ہوا، اور مولانا محمود حسن کو آپس جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورت حالات ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین نے مولانا محمود حسن کو اپنے حجرے میں بلایا۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین نے فرمایا کہ پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر بتر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔ سن لیا آپ نے؟ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوا دو مولوی کا، تو مولوی محمود حسن اس کے اندر مبتلا ہو گئے، تو مولانا قاسم نانوتوی قبر پھاڑ کے چلے آئے۔ مولانا رفیع الدین کو کہا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ مولانا محمود حسن کو بلا کے ان کو بول دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، اور چونکہ وہ مر گئے تھے اور اچانک جب ان کے کمرے میں آئے تو مولوی رفیع الدین جو پسینہ پسینہ ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے۔ بتاؤ کوئی شخص جو ہے آج سے ایک آدھ مہینہ پہلے مرا ہو، آپ نے اس کی تدفین کی ہو، ابھی اسٹیج پر چلا ہے وہ، تو ایک بھی دکھے گا یہاں پہ آدمی؟ ہاں؟ تو مولانا رفیع الدین جو پسینہ پسینہ ہوئے اسی لیے کہ ارے حضرت کا تو انتقال ہو گیا ہے، قبر میں ہم دفنائے تھے، یہاں کہاں سے چلے آئے؟ پوچھو ان دیوبندی مولویوں سے کہ ہم بزرگان دین کے بارے میں اس طرح کی جب باتیں بیان کرتے ہیں، عقیدہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، تو تم ہم کو مشرک کہتے ہو۔ تم خود اپنے مولویوں کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہو؟ یہ شرک نہیں ہے؟ اور سنو، اس میں جو ہے ایک نقطہ قابل غور یہ کہ جب مولوی رفیع الدین نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور یہ بول کر چلے گئے، تو محمود حسن اس کے اوپر اس طرح ایمان لے آیا کہ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ ارے وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کیسے آئے، وہ کیسے بولے؟ نہیں، کچھ نہیں، آمنا و صدقنا، فوراً جو ہے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور کہا کہ حضرت میں اب توبہ کرتا ہوں، اگر مولانا قاسم نانوتوی آ کر بولے تو میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ اس جھگڑے میں ان دونوں کے مولویوں کے میں نہیں پڑوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ رسول دشمنی ہے یا نہیں؟ بتاؤ، تم سیدنا خواجہ غریب نواز کے بارے میں واقعہ بیان کرو گے تو دیوبندی اسے شرک کہیں گے یا نہیں؟ بتاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں تم یہ واقعہ بیان کرو گے تو دیوبندی مولوی اسے مشرک قرار دیں گے یا نہیں؟ بتاؤ، سیدنا حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں اگر ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں اور بیان کریں تو ہمیں جو ہے مشرک قرار دیا جائے گا یا نہیں؟
میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ان کی فحاشی، دیوبندی مولویوں کی فحاشی، دیوبندی لٹریچر، جتنے فرقے آج پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے لٹریچر میں بھری ہے تو دیوبندی ہے۔ اشرف علی تھانوی کے ایسے گندے گندے واقعات، ایسی گندی گندی باتیں ہیں کہ اگر یہاں اس کو سنایا جائے تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، لیکن اشرف علی تھانوی بلا جھجک جو ہے اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا تھانوی صاحب کے پاس، تھانوی صاحب کا مزاج کیسا تھا اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تھانوی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے شریفہ لاتا ہوں۔ کیا لاتا ہوں؟ شریفہ سے اس کی کیا مراد تھی بتائیے؟ سیتا پھل، آپ اسے سیتا پھل کہتے ہیں، لیکن بلی کے خواب میں چھچڑا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا تھانوی صاحب کو کہ حضرت میں آپ کے لیے شریفہ لاتا ہوں، تو تھانوی صاحب نے کہا نہیں نہیں، شریفہ اور ریفہ مت لاؤ، لانا ہو تو شریف کو لاؤ، دو دو بیوی تو ہے، کیا پوری فوج کھڑی کرنی ہے؟ ایک شخص آیا، تھانوی نے اسے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ مناظرہ کرنے گیا تھا۔ تھانوی صاحب نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ سامنے والے آمادہ نہیں ہوئے۔ تو کہا اچھا آمادہ نہیں ہوئے تو تمہیں اعلان کر دینا تھا، آمادہ نر آ گیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چند نمونے دے کے جا رہا ہوں میں تاکہ آپ جو ہے وہ دیوبندی مولویوں سے ان کا محاسبہ کرتے رہیں کہ سب کیا ہے۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، تھانوی صاحب کا ایک مرید ایک عجیب و غریب تمنا کرتا ہے، آج تک کسی مرید نے اپنے پیر کے بارے میں تمنا نہیں کی ہوگی۔ کیا تمنا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے اشرف السوانح جلد 2 چھپی ہوئی ادارہ تعلیفات اشرفیہ صفحہ نمبر 28 لکھا ہے، یہ عزیز الحسن گوری یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، کیا تھے؟ اور مرید خاص تھے، اور اتنے چہیتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت لمبا خط لکھا تھانوی صاحب کو، بہت لمبا، اور آخر میں معذرت طلب کی کہ حضرت خط بہت لمبا ہو گیا ہے اس لیے معاف فرمائے۔ تو تھانوی صاحب نے جواب لکھا، نہیں نہیں بھائی، کہیں طولے زلف محبوب بھی کسی کو گرا گزرتا ہے؟ طولے، ہاں محبوب کے لمبے لمبے بال۔ تو وہ خط جو ہے وہ تھانوی صاحب کے یہاں جب پہنچا تو اس کی حیثیت وہی تھی جو طولے زلف محبوب کی ہوتی ہے۔ اور یہی صاحب جو ہے تھانوی صاحب کے بارے میں سنیے، لکھا ہے ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ بتاؤ آپ کے سامنے یا مفتی صاحب کے پاس کوئی آئے اور اس طرح کا سوال کرے کہ حضرت میرے دل میں بہت ہی بیہودہ خیال آتا ہے، تو مفتی صاحب اس کو کہیں گے کہ بتاؤ بتاؤ کیا بیہودہ خیال ہے تمہارا؟ بولیے، مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ جو ہے فلاں وظیفہ فلاں وقت پڑھیے، وہ شیطانی وسوسہ دور ہو جائے گا۔ ہمارے علماء کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن تھانوی صاحب کیا کردار تھا اس میں؟ جب انہوں نے یہ کہا نا، حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہیے کہیے۔ اب کیا تھا؟ مرید کے دل میں مدتوں سے جو تمنا کروٹ بدل رہی تھی اس کا اظہار اس نے کر دیا۔ آہکر نے گایا شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں، حضور کے نکاح میں۔ بتاؤ کتنا بیہودہ خیال تھا یہ۔ لیکن تھانوی صاحب کو اس کے اوپر غصہ نہیں آیا۔ سب سے پہلی غلطی تو تھانوی صاحب نے یہ کی، کہیے کہیے، کیا کہا؟ کہیے کہیے۔ اور جب مرید نے کہہ دیا تو ایسا نہیں کہ تھانوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ میں شیخ المشائخ ہوں، قطب العالم ہوں، میرے سامنے تم یہ بکواس کرتے ہو، نہیں۔ تھانوی صاحب نے جب یہ سنا تو تھانوی صاحب کا موڈ فریش ہو گیا۔ سنیے، لکھا ہے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا اس پر؟ مالیگاؤں کے دیوبندی مولویوں سے پوچھو کہ قرآن و سنت میں کہاں ہے
کہ خدا نے جسے مرد بنایا ہے وہ عورت ہونے کی اور اپنے پیر کی منقوہا اور مسز بننے کی تمنا کرے تو اسے ثواب ملے؟ بتائیے یہ بےہودگی ہے یا نہیں؟ یہ فحاشی ہے یا نہیں؟ یہ بے حیائی ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ خیر یہ تو ہوا، چلو تھانوی صاحب بہت موڈ میں رہے ہوں گے اس دن، ہو گیا معاملہ، لیکن ایسا نہیں، بلکہ تھانوی صاحب نے بھول بھال نہیں گئے اس کو، بات آئی گئی نہیں کی انہوں نے، بلکہ وہ بہت خوش ہو گئے اس سے، اور اپنی محفل میں پھر ہمیشہ اس کو بیان کرنے لگے کہ عزیز الحسن جو ہے میری مسز بننے کی خواہش کرتا ہے۔ لکھا ہے حضرت والا اب تک اس واقع محبت کو بھولے نہیں، اپنی مجلس شریف میں آ کر کے اس محبت آمیز قول کو بلطف نقل فرما کر مزاحمت فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت ہے، اس کے عکس کی خواہش نہیں کی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنا یہ چاہتے تھے تھانوی صاحب، مزہ لے کے بیان کرتے تھے کہ غنیمت ہے، اس کا الٹا نہیں سوچا، یعنی یہ مسز بننے کی خواہش کر رہا ہے، غنیمت ہے، یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ کو عورت بناتا اور میں اس کے نکاح میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح کی بےہودہ باتیں اتنی ہیں کہ شرم اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن آج آپ نے حق اور باطل کا فرق اچھی طرح محسوس کر لیا یعنی بتاؤ، جن باتوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے کہ نہیں ہمارے کسی عالم نے گستاخی اور توہین نہیں کی ہے، آج آپ نے ان عبارتوں کو خود سماعت فرما لیا۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ بتائیے حق پر کون ہے؟ اب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی چونکہ سنیوں کا ہی مجمع تھا اس لیے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، جو عقیدہ میں بیان کیا ہوں کیا اس کا ماننے والا حق پر ہو سکتا ہے؟ وہ بتاؤ۔ نبی کو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ رکھنے والا نبی کے بارے میں وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں کہنے والا کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں شمار سے زیادہ ذلیل ہے، کیا یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں کہنے والا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح کی کفریہ، توہین آمیز، گستاخیوں پر مبنی بہت ساری عبارتیں ہیں، آج چند عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اس سے آپ نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہوگا کہ علماء اہل سنت نے جو علماء دیوبند کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر لگایا گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس اختلاف کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے، جبکہ یہ اختلاف خود انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو عبارت اس کے اندر موجود ہے کہ ایک تھانوی صاحب کے مرید نے خواب دیکھا کہ خواب میں وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ما صلی ثم ما صلی ثم اللہ، تو اس میں حوالہ دیا ہوا ہے الامداد صفحہ نمبر 34۔ یہ دیکھیے، یہ بہت تھانوی صاحب کی خانقاہ سے منتھلی نکلتا تھا، ماہنامہ نکلتا تھا الامداد، یہی ہے اس کا حوالہ دیا، صفحہ نمبر 34 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اندر پڑھ لیجئے۔ اور مولانا عبدالستار حمدانی کی شاید ایک کیسٹ ہے، وہ وہاں بھی اپنے افعال و کردار کے آئینے میں اس میں بہت کھل کے انہوں نے سب بیان کیا، تو آپ وہ کیسٹ یہاں سے حاصل کریں، انہی کے لٹریچر اور انہی کی دلیلوں سے تبلیغی جماعت کی حیثیت کو ثابت کیا گیا۔ یہ کیسٹ آپ خود بھی لیں، اس کو سنیں اور دوسرے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے محلے والوں کو دیں، اپنے تعلقات والوں کو دیں، جو بھی اس کیسٹ کو سنے گا انشاءاللہ وہ تبلیغی جماعت کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ مالیگاؤں کی جانب سے ایک مختصر مگر جامع کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو ہزاروں کی تعداد میں پورے شہر میں مفت تقسیم کی گئی۔ آخر اتنی بڑی تعداد میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گھر گھر اسے پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ چند مہینوں سے اصلاح معاشرہ کے نام پر ایسے مفتی سے تقریر کروائی جا رہی تھی کہ جو خود اپنے گھر کو آج تک سنوار نہ سکا، اور جس نے یزید کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، اور سن لو یہ در حقیقت اصلاح معاشرہ کے نام پر مسلمانوں کے عقائد اور معمولات پر چوٹ کی جا رہی تھی جو 1400 سال سے یکساں چلے آ رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے
کہ اصلاح معاشرہ کے بہانے تم نے ان عقیدوں اور رسموں کے خلاف زہر کیوں اگلا جن کی سچائی قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے؟ اصلاح کی آڑ میں تم نے گلی گلی اور چپے چپے میں بدعقیدگی کی خباثت کیوں پھیلائی؟ اور آج جب کہ ہم نے تمہاری اصلیت کو، تمہارے بزرگوں کی گستاخیوں کو پڑھو اور فیصلہ کرو نامی کتاب میں بے نقاب کر کے اسے بڑی تعداد میں تقسیم کر دیا، تو اس سے تمہیں کیوں اضطراب ہوا؟ کتاب کو تم نے کئی جگہوں پر مشتعل ہو کر کیوں جلایا؟ سنو، اگر جلانا ہی ہے تو ان کتابوں کو جلا دو اور سرے عام جلاؤ جس میں خدا اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہے۔ اور اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو پھر ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، اگر ذرا بھی غیرت تمہارے اندر باقی ہے تو کھلے عام ایک بڑا اسٹیج لگا کر اپنے بزرگوں کا اسلام ثابت کرو، اور ثابت کرو کہ انہوں نے کفر نہیں کیا ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ اور اگر تم ان کا اسلام ثابت نہ کر سکو تو پھر ہماری بھی گزارش ہے کہ تبلیغ دین کے نام پر دھوکہ دہی بند کرو، کلمہ نماز کی آڑ میں مسلمانوں کا ایمان مت چھینو، اور جہاں تک اس کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو کا سوال ہے تو اس کو جلا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کتاب کو پھیلانے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے رابطہ قائم کریں اور اسے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم بات بالکل غور سے سنیں کہ جو ہمارے عوام بھائی اس پروگرام میں نہیں آ سکے ہیں انہیں آپ یہ کیسٹ ضرور سنائیں اور یہ کتاب ضرور پہنچائیں کہ یہی سچی تبلیغ ہے اور اسی کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ جتنوں کو سمجھا سکیں سمجھائیں۔ اگر ہر مسلمان بھائی ایک ایک آدمی کو بھی بد عقیدگی کی دلدل سے نکال لیتا ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم کے نزدیک اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جو کوئی اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور افسوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ یعنی اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر پر قائم رہیں۔ دیکھو وہ تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہیں۔ دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ اور رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئے تو کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو
تو تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے علاقے دوستی کا لحاظ کرو، نہ ان کی مولویت مشیخت اور بزرگی کو خاطر میں لاؤ کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہت سے غیر مسلم جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ ان کے نام و علم اور ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہت سے عیسائی بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ اب ایک طرف آخرت کی کامیابی اور جنت ہے تو دوسری طرف جہنم اور غضب الہی، جسے جو پسند آئے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کچھ جبر نہیں، حق راہ صاف جدا ہو گئی ہے گمراہی سے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور ضد اور نفسانیت یا اپنے اور اپنے حبیب کے مقابل زید و عمر کی حمایت سے بچائے، صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کا، آمین آمین یا رب العالمین۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات، جال حق، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں۔ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، تمہید ایمان، تبلیغی جماعت کا فریب، بد مذہبوں سے رشتے، جان ایمان۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ، تبلیغی جماعت کا آپریشن، باطل کی پہچان، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، وطن کے غدار کون، تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ، جنتی کون، عقائد باطلہ۔ ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں۔ سامعین کرام، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ دیوبندی تبلیغی جماعت نہایت تیزی سے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، اور بے شمار بھولے بھالے لوگ ان کے جال میں پھنس کر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے اس عظیم فتنے کو روکنے کے لیے ایک نہایت ہی شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو عن قریب منظر عام پر آ رہی ہے، جس میں مضبوط حوالوں اور مکمل ثبوت کے ساتھ تبلیغی جماعت کی حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور نہایت آسان زبان میں ان کی گمراہیوں کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ اس کی قیمت صرف 4 روپے ہے، لیکن اگر آپ اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو صرف 30% قیمت ادا کر کے یعنی 70% ڈسکاؤنٹ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کر کے ثواب عظیم کے مستحق بنیں۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں، مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی کیسٹیں، آپ بیتی، تذکرہ اعلی حضرت رحمت عالم الحاج محمد یوسف رضا قادری صاحب کی لاجواب تقریر زلزلہ، تقلید حق یا باطل، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، تقلید اور مذہب حنفی، علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، روحانیت کیا ہے، مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹیں، پیارے نبی کی پیاری زندگی، قیامت کا منظر، علم غیب، اسلام اور خون، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، دیوبند کا بے حیا مجدد جناب اویس رضا قادری صاحب کی نعتیہ کیسٹیں، ماہ نور، خاک طیبہ، پھر کرم ہو گیا، صحرائے مدینہ، جشن رضا،
اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔